الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو تم اللہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو. اس آیت مقدسہ میں اللہ پاک اپنے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنے کا حکم دیا ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا جذبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنے کا کیسا تھا؟ حدیث شریف میں ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے اور اعلان فرمایا کہ جہاں کہیں کوئی ہے وہاں پہ بیٹھ جائے. سارے لوگ بیٹھ گئے. ایک صحابی رسول جوتیوں کے پاس بیٹھ گئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور فرمایا کہ تم ادھر جوتیوں کے پاس کیوں بیٹھ گئے ہو؟ عرض کی آقا آپ نے فرمایا ہے جہاں کہیں کوئی ہے وہاں پہ بیٹھ جائے. تو میں نے سوچا جوتیوں کے پاس اگر نہیں بیٹھتا قدم اگر آگے اٹھاتا ہوں ہو سکتا ہے قدم اٹھانے سے پہلے موت آ جائے اور آپ کے فرمان پر عمل نہ ہو. اس لیے حضور میں نے جوتیوں والی جگہ کو پسند کر لیا. چلیں جوتیوں کی جگہ پہ بیٹھنا نصیب ہو جائے گا. آپ کی سنت پہ آپ کے فرمان پہ عمل تو ہو جائے گا نا. کہ اگر پہلے ہی موت آ جاتی آپ کے فرمان پر عمل نہ ہوتا تو پھر میرے ساتھ کیا ہوتا. اس لیے ہمیں بھی اس سے سبق لینا چاہیے اور عبرت حاصل کرنی چاہیے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کے حوالے سے کہ ایسا جذبہ ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے کہ جب پتہ چل جائے کہ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے پھر اس کے بعد یہ نہ دیکھیں کہ کون کیا کر رہا ہے. بس ہمارے آقا کا فرمان آ گیا ہے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے اب دنیا جو کچھ کہے کہتی رہے ہم نے اس پہ عمل ضرور کرنا ہے. یہی وجہ ہے کہ لوگ اگر داڑیاں نہیں رکھتے نا تو کہا جائے کہ داڑیاں رکھ لو تو کہتے ہیں وہ فلاں نے نہیں رکھی تھی فلاں نے نہیں رکھی تو ہم کیوں رکھیں. بھائی فلاں نہیں رکھتا اس کا اپنا عمل ہے. تمہارے سامنے حضور کی سنت آ گئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا. اب فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی کے عمل کو سامنے لانا جی فلاں نہیں کرتا اس لیے ہم نہیں کرتے تو یہ کیا ہے اچھی بات نہیں ہے. یہ بیوقوفی ہے. قیامت کے دن اس کا جواب دینا ہوگا. اور دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ تم اپنے اعمال ضائع نہ کرو اپنے اعمال جو ہے وہ باطل نہ کرو. اب وہ اعمال جو ہے کس طرح باطل ہوتے ہیں تو اس بارے میں ذرا غور فرمائیے. کئی ایسے اعمال ہیں جو نیک اعمال کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. انہی میں سے ایک کفر اور شرک ہے. اگر کوئی شرک کر لیتا ہے اس کی پوری زندگی کے نیک اعمال تباہ ہو جاتے ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اگر تو نے شرک کیا تو تیرا عمل ضائع ہو جائے گا. اسی طرح فرمایا وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ. کہ وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیاتوں کو جھٹلایا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ان کے اعمال ضائع ہو گئے. تو معلوم ہوا کہ کفر اور شرک جو ہے نیک اعمال کو برباد کر دیتے ہیں. چاہے 100 سال بندے نے ایمان کی حالت میں زندگی گزار لی ہو اور نیک اعمال بہت اس نے کر لیے ہوں لیکن اگر ایک جملہ کفر کا بول لیا کسی اللہ کی آیت کو جھٹلا لیا اللہ تعالیٰ کے کسی فرمان کو جھٹلا دیا تو وہ 100 سال کی پوری محنت ضائع ہو گئی اور وہ سارے اعمال اس
نمبر 2 مرتد ہو جانا، اپنے دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کر لینا، یہ بھی اعمال کو تباہ کر دیتا ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، کہ جو شخص تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے اور وہ کفر کی حالت میں مر جائے تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے، وہ جہنمی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس طرح یہ جو مرتد ہو جانا ہے یہ بھی اعمال کو تباہ کر دیتا ہے۔ نمبر 3 منافقت۔ منافقت ایک ہوتی ہے اعتقادی اور ایک ہوتی ہے عملی۔ اعتقادی منافقت بھی اعمال کو تباہ کر دیتی ہے، اور اسی طرح عملی جو منافقت ہوتی ہے وہ بھی۔ عملی منافقت مثلا جھوٹ بولنا، غیبت کرنا اور گالیاں دینا، یہ سارے اعمال جو ہیں یہ بھی اعمال کو تباہ کر دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں غیبت کرتے ہوئے بڑی لذت محسوس کی جاتی ہے، اور جب کسی کی غیبت کوئی بندہ کر رہا ہو وہ سمجھتا ہے کہ وہ بہت بڑا میدان جو ہے فتح کر رہا ہے اور بڑی جائیداد بنا رہا ہے، تو اس لیے غیبت کرتے ہوئے کس طرح نیکیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک بندے کو اس کا نام اعمال دیا جائے گا، وہ نام اعمال دیکھے گا، اس کے میں کچھ ایسی نیکیاں ہوں گی جو اس نے دنیا میں کی نہیں ہوں گی۔ عرض کرے گا مولا میں نے تو یہ نیکیاں نہیں کی تھی، یہ میرے نام اعمال کے اندر کہاں سے آ گئی؟ اللہ فرمائے گا وہ فلاں تیرے دوست تیرے یار نے غیبت کی تھی، اس غیبت کی وجہ سے تیری نیکیاں، اس کی نیکیاں جو ہے وہ نکال کے نام اعمال سے تیرے نام اعمال کے اندر لکھ دی تھی، یہ وہی نیکیاں ہیں۔ تو اس طرح ذرا غور فرمائیے، ویسے تو محفل کے اندر اپنی عزت جو ہے وہ بندہ کوشش کرتا ہے بنانے کی، لوگوں کی غیبت کر کے، لوگوں کو خوش کر کے، تو اس طرح دنیا کے لحاظ سے تو وہ اپنا نام روشن کر رہا ہے لوگوں کی غیبتیں کر کے، لیکن اخروی کتنا اپنا نقصان کر رہا ہے، اس طرح بھی اسے توجہ دینی چاہیے۔ تو 3 کام ہو گئے جو نیکیوں کو اور نیک اعمال کو برباد کر دیتے ہیں۔ نمبر 4 آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اونچا بولنا، چاہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہنی حیات میں ہو یا اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پاک پر جا کے وہاں پہ شور مچایا جائے، تو ہر صورت میں نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آوازیں اپنی اونچی نہ کیا کرو اور اونچا نہ بولا کرو جس طرح آپس میں بولتے ہو، ورنہ جو ہے وہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہیں پتہ تک نہیں چلے گا۔ تو اس لیے اب علماء کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کے سامنے اونچا بولنا، علماء کے سامنے اونچا بولنا، یہ بھی اعمال کو تباہ کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے اس طرح بھی ضرور توجہ کرنی چاہیے، اور اس کے علاوہ نیکی کر کے احسان جتلانا، اگر کوئی تنگ دست تھا اس کو قرض دے دیا، یا ویسے جو ہے اس کے ساتھ امداد کر دی، اور اس کے بعد ہر موقع پر اس کو جو ہے وہ کہنا کہ جی دیکھیں میں نے فلاں موقع پر تیرے ساتھ یہ احسان کیا، یہ جناب ہمارے دوست بیٹھے ہیں میں نے فلاں فلاں اس کے ساتھ نیکی کی تھی۔ تو اس طرح یہ کیا ہے، احسان جتلانا ہے، اگلے کی عزت خراب کرنا ہے، اس صورت میں بھی بندے کے اعمال تباہ ہو جاتے ہیں۔ تیسرے پارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو تم اپنی نیکیاں احسان جتلا کے اور اذیت دے کے ضائع نہ کرو۔ تو اس طرح
किसी के साथ नेकी करके फिर एहसान जतलाना, भरी महफिल के अंदर उसको बेइज्जत कर देना कि हमने जी फलां फलां मौके पर तुम्हारे साथ ये एहसान किया, ये नेकी की, तो ये अमाल को और उस नेकी को ज़ाय कर देगा। और इसी तरह छठे नंबर पे फरमाया कि दुनिया हासिल करने के लिए जो है नेक अमाल करना, ये भी अमाल को तबाह कर देते हैं। इसकी मिसाल यूँ समझिए मोटी कि कोई हाफिज़, कोई कारी, कोई मौलवी साहब किसी के यहाँ ख़त्म इस नज़रिए से पढ़ने के लिए जाए कि मुझे सूट मिलेगा और वहाँ से मुझे पैसे मिलेंगे, तो ये जो नीयत करके जाना है ये भी नेक आमाल को बर्बाद कर देगा। इसलिए ये जो ख़त्मात होते हैं लोग अपने घरों के अंदर कराते हैं, कोई फौत भी हो जाती है या वैसे सवाब की नीयत से जी हुफ़ाज़ को बुला लेते हैं, तो इस तरह जो बुलाने वाले होते हैं उनकी भी नीयत होती है हम इनको कुछ ना कुछ देंगे, और जो हुफ़ाज़ होते हैं उनकी भी नीयत होती है कि हम इनके पास जाके खाली हाथ नहीं आएंगे, सूट मिलेंगे, मिठाई मिलेगी, कोई खाने वाने का कोई इंतज़ाम होगा, तो ये नीयत करके अगर जाएंगे चाहे पूरा ख़त्म कर ले तो उससे कोई सवाब हासिल नहीं होगा। तो अब तो ये पूरी ज़िंदगी गुजर गई ऐसे करते करते, तो फिर तो ये सारे अमाल ज़ाय हो गए। हाँ, शरई हुक्म यही है। अब कोई इन नेक आमाल को बचाने का तरीका भी है कि आइंदा इन नेक आमाल को बचाया जाए, कि लोगों के यहाँ जाके कुरान पाक ख़त्म भी किया जाए और उसका सवाब भी हासिल किया जाए और नेक अमल बर्बाद भी ना हो। उसका तरीका ये है कि वक्त जो है वो मुकर्रर कर लें। मसलन आधा घंटा, घंटा जनाब हम आपके पास रहेंगे और उसके अंदर इतने पैसे लेंगे। उस घंटे के अंदर तुम्हारी मर्जी, तुम कुरान पाक हमसे पढ़वाओ, तुम्हारी मर्जी हमसे नातखानी करवाओ, तुम्हारी मर्जी हमसे तकरीरें करवाओ। वो एक घंटे के लिए हम जो हैं वो बुक हैं और तुम्हारे किराएदार हैं, हम तुम्हारे मजदूर हैं। तो उस घंटे के अंदर जितना जो कुछ चाहो नेक आमाल करवाओ, हम कर लें, लेकिन उसका मुआवजा हम इतना लेंगे तो वो वक्त का मुआवजा होगा और वो जायज़ होगा। अगर ये कि हम कुरान पाक ख़त्म करेंगे इसके बदले में इतने पैसे लेंगे तो ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। बल्कि कोई भी नेक अमल, कोई बंदा मुअज़्ज़नी करता है, कोई बंदा इमामत करता है या कोई तदरीस करता है, उसके अंदर नीयत यही होती है कि मैं अजान देकर इतने पैसे लूँगा, इमामत करवा के इतने पैसे लूँगा, या मैं कुरान पाक पढ़ा के इतने पैसे लूँगा, तो ये भी क्या है, अमाल को ज़ाय कर देता है अमल। लेकिन फिर इसके बचाने का तरीका यही है कि मसलन के कुरान पाक पढ़ाना है तो उसका भी वक्त मुकर्रर कर लें, भाई 5 घंटे 8 घंटे मैं क्लास लूँगा और उसके बदले में मैं महाना या जो है ना रोज़ाना की बिना पे इतने पैसे लूँगा, तो ये फिर जायज़ है। लेकिन नेक अमाल के कर लेने पर और उसका मुआवजा जो है वो मुकर्रर कर लेना जो है, ये नेकियों को बिल्कुल तबाह कर देता है। तो इसलिए नाज़रीन, जहाँ तक ये आवाज़ जा रही है उनको आज के इस दर्स से सबक लेना चाहिए। कभी भी किसी के यहाँ कुरान पाक ख़त्म करने के लिए इस नज़रिए से नहीं जाना चाहिए कि पैसे मिलेंगे, सूट मिलेंगे और लंगर मिलेगा। इस नज़रिए से बिल्कुल ना जाएं। ये नियत करके जाएं कि जी हम जाएंगे, अल्लाह का कलाम पढ़ेंगे, ख़ुद भी सवाब हासिल करेंगे, इसके ज़रिए दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचेगा। और जो लोग भुलाने वाले हैं उनको भी इस नज़रिए से कुछ नहीं देना चाहिए कि हमने कुरान पाक ख़त्म करवाया है इसलिए उसका हम मुआवजा दे रहे हैं। अलबत्ता ये नियत कर सकते हैं क्योंकि ये पढ़ने वाले अपना वक्त लेके आए हैं, हम इनके वक्त का जो है वो मुआवजा दे रहे हैं। तो इसलिए इस नियत से बिल्कुल नहीं जाना चाहिए कि हमें कुछ ना कुछ हासिल वसूल होगा। और इसी तरह जो है बाज़ लोग जो है पहले मुका भी कर लेते हैं कि जनाब हम ख़त्म शरीफ करेंगे, इतने पैसे लेंगे कुरान पाक ख़त्म करने के, तो ये भी बिल्कुल जायज़ नहीं है। बल्कि ये भी देखा गया है ख़त्म करने के लिए जाते हैं तो 2-4 पारे 10 पारे पढ़े तो उसके बाद बुला लिया मेज़बान को, जी ख़त्म शरीफ हो गया,
अस्तगफिरुल्लाह 30 पारे हैं, पढ़े गए 8 या 10 या 12। तो इस तरह कितना बड़ा झूठ बोल दिया गया कि जी ख़त्म शरीफ हो गया, ले आओ लंगर जल्दी से, हमने जाना है। तो इस तरह लंगर के ज़रिए और इस तरह जी पैसों के ज़रिए झूठ भी बोल लिया, अपनी नेकियां भी ज़ाय कर दी। तो ऐसे लंगर का क्या फ़ायदा कि जो अपने आमाल को भी ज़ाय कर बैठे और इस तरह सिर्फ पेट की खातिर जो है इतना कुछ अपनी ज़बान से भी बोल लिया। तो लिहाजा आज की ये बातें हैं तो वैसे कड़वी, लेकिन अपने आमाल को बचाने का ये बेहतरीन ज़रिया है। तो इसलिए इन बातों को पेश नज़र रख के हमें बकिया ज़िंदगी गुजारनी होगी। दुआ है अल्लाह ताला की बारगाह में जो कुछ कहा अमल की तौफीक।